السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مقدس اس حوالے سے بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت مقصد ہے، بندگی مقصد ہے، اور اسی لیے ہمیں پیدا بھی کیا گیا، اور جس میں اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز اہم العبادات میں سے ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ آپ اگر دیکھیں کہ انسان اگر نماز سے کوتاہی کرے، اگر کوئی بندہ نماز سے دور ہو جائے یا نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، نماز جس انداز سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے اگر ادا نہیں کرتا تو یاد رکھ لیجئے یہی وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ آج بتائیے ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج کہاں تک کہ ہم عبادت سے قریب ہے؟ آج ہماری زندگی کہاں تک کہ مولا کی بندگی میں گزر رہی ہے؟ آج ہماری صبح و شام کا اگر جائزہ لے تو کہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ذرا اس پر غور کرنا ہوگا۔ آج ہم جس نگری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم جس شہر کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ شہر یہ اولیاء کا شہر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے آستانے کے قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی اگر زندگی دیکھیں، اللہ والوں کی صبح و شام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی طیبہ کے اگر ہم ان کے حوالے سے اگر جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں صرف اور صرف عبادت کے اندر، صرف اور صرف بندگی کے اندر، صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزری ہے۔ اس کے باوجود عالم یہ تھا، اس کے باوجود کیفیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف کہ بدن پہ کم کپی طاری ہو جاتی۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ اللہ اکبر، حالانکہ ساری چیزیں ان سے ڈرا کرتی مگر خوف خدا کا ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تو کب کبھی طاری ہو جایا کرتی، جسم کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے۔ مگر آج کیا بات ہے، آج ہم انہیں اللہ والوں
کو ماننے والے ہیں، آج ہم انہیں اللہ والوں کی در پر حاضری بھی دیتے ہیں اور اللہ والوں کی بارگاہوں کی حاضریاں بھی دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے آج ہماری۔ آج اگر ہم مسجد میں آئے تو مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو نہ جانے ذہن کسی اور جانب مبذول ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے دل لگنی کے ساتھ منہمک ہو کر عبادت و بندگی کرنا چاہیے، آج ہم اس طریقے سے کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی حسن سنجری رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی طیبہ کے اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ میرے خواجہ آپ جو ہے سیر کرتے ہوئے ملک شام کی طرف جب تشریف لے جاتے ہیں، ملک شام سیر کرتے کرتے جب پہنچے ہیں، شہر کے قریب جب آپ پہنچے ہیں، آپ نے شہر کے قریب ایک غار کو دیکھا، اور جب اس غار کے اندر نظر پڑی ہے، کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور سا انسان، بہت ہی ضعیف ناتبا اور ایسا کمزور انسان کہ جس کے بدن پر گوشت نہیں، جس کے بدن پر پوست نہیں، بلکہ جس کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے انسان کو میرے خواجہ دیکھتے ہیں کہ جس میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اور وہ بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ خواجگاہ ملک شام کے قریب اس غار کے قریب جب پہنچتے ہیں اور جب اس بندے کو دیکھا، اس نیک صفت انسان کو دیکھا، وہ کر کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، جسم ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں مگر عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ میں یہاں پر رہ کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ اللہ والے ایسے تھے کہ جسم کے اندر اگر آج دیکھیں تو صحیح، اگر صبح سے شام تک کوئی رمضان شریف کا روزہ رکھ لے تو پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا ہے، اب نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، جو ہے جسم میں بہت زیادہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، پھر قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو کہتا ہے طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، مگر وہ دیکھیں جن پر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں مگر اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، حالانکہ جسم پہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے خواجہ جب جاتے ہیں غار کے قریب پہنچے، اندر داخل ہونا چاہا، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ دو شیر ہیں اور وہ دونوں شیر غار پر پہرا دے رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دو شیر وہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اس اللہ والے کی نگاہ جب میرے خواجہ پر پڑتی ہے، کہتے ہیں اے معین الدین اندر آ جاؤ، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو گے تو وہ چیز بھی اس کا ارادہ کرتی ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، یاد رکھو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، پھر دنیا کی کوئی چیز جو ہے اسے ڈرا نہیں سکتی ہے۔ آج خوف خدا کا عالم جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس طریقے کی کیفیت آج نہیں ہے۔ دنیا ڈراتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دنیا خوف زدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ اللہ والے جن کے غار کے منہ کے قریب دو شیر پہرا دے رہے ہیں مگر خوف کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شیر حفاظت کر رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاہ سے فرمایا اندر آ جاؤ، میرے خواجہ اندر تشریف لے آتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کا در یہ ہوا کرتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی اگر ہو، بلکہ جانوروں کا جسے راجا کہتے ہیں، وہ بھی ان کے در پر گدائی لے کر وہاں پر جو ہے بھیک مانگتا نظر آتا ہے، ان کے در پر پہرا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیر وہاں پر پہرا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے۔ خواجہ خواجگاہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کیفیت دیکھیں، دو چیزیں بہت اہم ہیں جو یہاں سے پیغام لے کر جائیے۔ ایک چیز یہ ہے، آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ متقی بن جاؤں، آج ہر انسان یہ چاہتا کہ میری اولاد ہو وہ بھی نیک ہو جائے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والی ہو جائے، وہ بھی نیک ہو، مسجد میں آنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ جب یہ ساری کیفیت انسان چاہتا ہے تو وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں، سنو بزرگوں کی خدمت کرو، اگر تم بزرگوں کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بزرگی عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا نیکوں کا ساتھ اختیار کرنا،
اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ اگر کوئی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیکوں کی سنگت اختیار کرتا ہے، نیکوں کی خدمت کرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں اگر تم نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بزرگی عطا فرما دے گا۔ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بنائے تو پھر یاد رکھو اپنی صحبت درست کرو، نیکوں کا ساتھ اختیار کرو۔ آج کیفیت یہ بن جاتی ہے جو نمازی ہے اس سے دور ہے، حالانکہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے رات کے 12 بجے 1 بجے تک لوگ تاش کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے ہیں، مگر کوئی اگر نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جاتے نہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں۔ کوئی نیک محفل میں جا رہا ہے، کوئی نیک مجلس میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھے نیکوں کی صحبت اختیار کروں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں معین الدین سنو، بزرگوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں بھی بزرگی عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ خود بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب یہ کیفیت ان کی دیکھی گئی، حالت کیفیت یہ تھی کہ ان کے جسم پہ گوشت نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، آپ کے جسم میں ہڈیاں نظر آ رہی ہے، گوشت تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کئی سال ہو گئے میں اس غار کے اندر رہ کر عبادت کر رہا ہوں، دنیا سے کنارہ کر لیا، دنیا سے دور ہو کر صرف اس غار کے اندر میں بیٹھا ہوں، لوگوں سے دور ہو کر میں نے جو کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، لوگوں سے دور ہو کر میں اس غار میں آ گیا ہوں۔ اب اس غار میں آنے کے بعد میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، مگر ایک غم جو ہے وہ مجھے ستایا جا رہا ہے، اور اسی غم کی وجہ سے آج جو میری کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہڈیاں نظر آ رہی ہے، یہ اسی غم کی وجہ سے ہے، اسی غم کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے خواجہ پوچھتے ہیں ارے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، وہ غم کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں گوشت گل چکا ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہے؟ کہتے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس غم کے اندر ہوں، 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسی غم کے اندر ہوں، اور وہ غم جو ہے وہ ایسا غم ہے کہ میرے جسم کو گلاتے جا رہا ہے۔ یہ ہڈیاں تم دیکھ رہے ہو، یہ اسی غم کا نتیجہ ہے۔ کہتے حضور بتاؤ تو صحیح، اتنا طویل عرصہ اور اس طویل عرصے سے وہ غم آپ کو ستایا جا رہا ہے، وہ کون سا غم ہے بتائے آپ کو؟ وہ بزرگ بیان کرتے وہ غم کون سا جان، وہ 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس غم کے اندر گرفتار ہے۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ بیان کرتے وہ غم کوئی اور نہیں، نماز کا غم ہے، نماز کا غم، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں میری نماز درست ہے یا نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کی اگر کوئی ایک شرط چھوٹ گئی تو پھر میرا عالم کیا ہوگا، یہ نماز یہ عبادت تو میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی فکر کے اندر ہوں، اسی غم کے اندر ہوں کہ جس کی وجہ سے آج جو میری کیفیت دیکھ رہے ہو یہ اس غم کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، خواجہ خواجگاں جب دیکھتے ہیں کب کپی تاری ہو جاتی ہے، حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کا اس طریقے سے غم؟ اللہ اکبر، پھر دل کے احوال کو جاننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو، عبادت کو دل لگنی کے ساتھ ادا کرو، صحیح طریقے سے ادا کرو، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرو۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے خواجہ خواجگاں نے سماعت کیا اور پھر آنے کے بعد اس بزرگ کے واقعے کو بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرماتے کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا؟ فرماتے نماز دین کا ستون ہے، اس لیے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری کیفیت کیا ہے، آج ہمارے حالات کیسے ہیں، آج ہم نماز کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ وہ تمام کے تمام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر نہ کوئی ساتھ میں موجود ہے، تنہا صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور وقت آیا تو نماز پڑھ رہے ہیں، صرف فرض ہی نہیں پڑھتے بلکہ راتوں کو نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ 30 سال سے نماز کا غم ستایا جا رہا ہے۔ آج بتائیے ہماری نماز، یہ تو نماز ایسی تھی کہ وہ نماز پڑھتے، اور یہ ایسے اللہ والے تھے جن کی صحبت میں سلطان الہند گئے
رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں عطائے رسول خود حاضر ہوئے ہیں، ان کی کیفیت اور ان کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ میں آج آپ کو پوچھنا چاہوں گا، وہ ایسی نماز پڑھا کرتے، اللہ کی یاد میں مگن ہو جایا کرتے، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ غم ستایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری نمازوں کا اگر ہم حال دیکھ لیں، ہماری فجر کیسی ہو رہی ہے، ظہر کیسی ہو رہی ہے، کیا ہم نماز پڑھتے واقعی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری نمازیں درست طریقے سے ہو رہی ہے؟ اگر وہ لوگ جو کہیں کہ ہاں واقعی ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو واقعی وہ لائق مبارکباد ہے، مگر میں اس سے ہٹ کر ایک بات اور بتانا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مگر بہت سارے ایسے بھی حضرات ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب بتاؤ وہ نماز پڑھ کر اتنا ڈرا کرتے ہیں کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں، اور اس خوف کے عالم میں جسم گل چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اور وہ لوگ آج اس بزرگ کی اس زندگی کو دیکھ کر سبق حاصل کریں کہ جو نماز کو سینے سے چھوڑ ہی دیتے ہیں، ان کو 5 وقت کی نماز سے کوئی سروکار نہیں، ان کو صرف جمعہ پڑھنا ہے، صرف جمعہ کی دن ایک مرتبہ مسجد میں حاضری لگا دیں گے، 2 رکعت پڑھ لیں گے، کافی ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے کہ 3 4 جمعہ کے بعد مسجد میں آتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، اگر یہ ہماری کیفیت ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، تو پھر بتائیے کیفیت کیا ہوگی؟ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آج ہم نے اپنی زندگی کوتاہی میں گزاری، حالانکہ مقصد تو یہ کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، آج ہماری بندگی کہاں ہو رہی ہے؟ آج ہم مسجدوں سے کتنے دور ہو چکے ہیں، عبادت سے کتنے دور ہو چکے ہیں، سجدوں سے کتنے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے کتنے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کی یاد سے کتنے دور ہو چکے ہیں؟ بتاؤ پھر اس کے بعد ہم اپنی پریشانی کا رونا بھی روتے ہیں، یہ کیا کیفیت ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کی بندگی کرے، اور جب بندگی کرے اللہ کی یاد میں لگے رہیں تو پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ پھر اللہ کی یاد میں ایسے منہمک ہو جائے، ایسے مگن ہو جائے کہ پھر ہمیں کسی اور چیز کا خیال نہ آنے پائے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ بندہ عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا، اس کو وہ درجہ عطا فرمائے گا، اس کو وہ رتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ جو سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرما دے گا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ بے نمازی ہوتا ہے، یعنی نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا ریزن جاننے کی کوشش کی، اس کا سبب جاننے کی ہم نے کوشش کی، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ وجہ جہاں بہت سارے ہیں، ان میں کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بندہ نمازوں کو ترک کرتا ہے اس کی پھر دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھو پھر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں، کیا واقعی ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ مہینہ، یہ بڑے مبارک مہینے، رجب گیا، رجب آیا اور وہ چلا گیا، ماہ شعبان یہ آقا کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہوگا وہ ماہ رمضان ہوگا۔ میں اس لیے نماز کے حوالے سے بتا رہا ہوں، لوگ مسجدوں میں ماہ رمضان میں تو آتے ہیں، مگر ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد مسجدیں پوری پر نظر آ جائے گی، فل نظر آ جائے گی، مگر نماز جب ماہ رمضان کا چاند جیسے ہی رخصت ہوگا تو پھر اس دن عید کی جو رات ہوتی ہے مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، فجر میں مسجد ویران نظر آتی ہے۔ بتاؤ کیا سال میں ایک مہینہ ہم پر نماز فرض ہے؟ نہیں، بلکہ جہاں رمضان شریف میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں، جہاں رمضان شریف میں کوشش کرتے ہیں کہ تراویح کے ساتھ ہم جو ہے قیام اللیل کریں، جہاں تہجد کی پابندی کرتے ہیں، کاش اگر ہم یہ کوشش کریں کہ اگر آئندہ جو ہماری زندگی ہو سال بھر ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے پھر انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی میسر آ جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ العلیم پھر وہ بندگی اور اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہیں گے، تو یاد رکھ لیجئے پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اللہ اس کی التجاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اس سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری یہ مسجدیں، یہ مسجدوں کے در و دیوار، یہ سب ہمیں آواز دے رہے ہیں، یہ پکار رہے ہیں، اور خدا کی قسم اگر ہم آ جائیں عبادت کریں سجدہ کریں تو یہ زمین، یہ دیواریں، یہ ساری کے ساری چیزیں، یہ چپا چپا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گی، اے میرے پروردگار یہ بندہ تیری عبادت یہاں کیا تھا، اس نے یہاں سجدہ کیا تھا، اس نے یہاں ذکر کیا تھا، اس نے یہاں تیرا نام لیا تھا۔ یہ قیامت کے دن گواہی دیں گی، اس لیے نیکیاں کرے اور ان تمام کی تمام جگہوں کو گواہ بنا دے تاکہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے۔ اس لیے انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے تو کامیاب اور کامران رہیں گے۔ کوئی بھی صورت ہو جائے نماز ترک نہ ہونے پائے، نماز چھوٹ نہ پائے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قضا نمازوں کا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو نماز سرے سے پڑھتے نہیں اس کا کتنا بڑا وبال ہوگا۔ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا سوال پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں، نماز پوری خالی ہے، تو بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس کی کوشش کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ انشاءاللہ العظیم اگر ہم نے اس پر توجہ کی، اللہ کی عبادت کرتے رہے تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اس بات پر کوشش کرے اپنے محلے کو آباد کرے، مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں میں خوب جائیں، خوب عبادت و بندگی کرے، انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔